پروگرام بریکنگ بیریئرز کے ساتھ آپ کی ہوسٹ عالیہ آپ کے سامنے، اور خبر یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کی مدد لے گا۔ پاکستان انڈیا سے مدد کی اپیل کرے گا۔ ڈان نے یہ پبلش کیا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر اب انڈیا سے مدد کے لیے کہیں گے کہ آپ ہماری مدد کریں اس سلسلے میں، اس ایشو میں۔ وہ ایشو کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ پیپلز پارٹی کے ممبر نیشنل اسمبلی آغا رفیع اللہ نے پرائم منسٹر شہباز شریف اور سی ایم سندھ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی، اور اس میٹنگ میں انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف سے یہ کہا کہ آپ کو انڈیا کی مدد لینی پڑے گی اور انڈین اتھارٹی سے آپ کو کانٹیکٹ فوری طور پر کرنا چاہیے اور ان سے کہیں کہ اس سلسلے میں ہماری مدد کریں۔ اور پرائم منسٹر نے ان کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ وہ انڈین اتھارٹیز سے رابطہ کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ پلیز ہماری مدد کریں۔ اور یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے 40 کے قریب فشرمین لاپتہ ہو گئے ہیں۔ تو مسنگ فشرمین کو ڈھونڈنے کے لیے کافی ایفرٹس کی گئیں، اور پاکستان کی میری ٹائم سیکیورٹی اور نیوی کی طرف سے یہ کوشش کی گئیں، ایفرٹس کی گئیں، لیکن ابھی تک بڑی تعداد فشرمین کی ایسی ہے جن کو نہیں بچایا جا سکا، اور جو ابھی تک مسنگ بھی ہیں اور جن کو ڈھونڈا بھی نہیں جا سکا۔ تو اب انڈین میڈیا میں اس کو اس طریقے سے پبلش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نیوی کے فیلئر کے بعد جب وہ ان ایفرٹس میں فیل ہو گئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ پاکستان انڈیا کی مدد لے ان فشرمین کو ڈھونڈنے کے لیے کہ جو ابھی تک مل نہیں سکے۔ تو اب اگر شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے ان کو، جو کہ ان کے پاس پہنچی ہے ٹیم، اور آغا رفیع اللہ میں نے جب ان سے ملے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اب اس سلسلے میں پاکستان کی طرف سے انڈیا سے رابطہ کیا جائے۔ لیکن میں آپ کو یہ جو واقعہ ہے اس کی ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ بتائی دیتی ہوں۔ اس میں جیسا کہ ڈان نے جو پبلش کیا وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سرچ آپریشن بائی ڈائیورز آف پاکستان نیوی، میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسیز اینڈ ایدھی فاؤنڈیشن ٹو فائنڈ 14 فشرمین جو کہ مسنگ ہیں ابھی تک۔ وہ جب سے گئے ہیں اس کے بعد وہ واپس نہیں مل سکے۔ کئی فشرمین ایسے ہیں جن کی لاشیں مل چکی ہیں، لیکن جو نہیں ملے تو کو ٹریس نہیں کیا جا سکا، اور اب انڈیا سے رابطہ کیا جائے گا۔ یہ شہباز شریف صاحب نے ان کو یقین دہانی کروائی ہے، ایم این اے کو، جو کہ ان سے ملے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ ایدھی فاؤنڈیشن بھی جب اس سلسلے میں بڑی، ایدھی فاؤنڈیشن بہت زیادہ سب سے آگے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فاؤنڈیشن کام کرتی ہے وہ ایدھی فاؤنڈیشن ہے، یا پھر ظاہر ہے کہ پاکستان نیوی نے اس سلسلے میں ایفرٹس کر لی ہیں، اپنی پوری کوششیں کر لی ہیں، لیکن اب جب کہ اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی پاکستان نیوی کو، تو وہ انڈین نیوی سے یہ کہیں گے، انڈین میری ٹائم سیکیورٹی سے یہ کہیں گے کہ آپ ہماری مدد کریں۔ اور اس میں جنگ اور جیو میں یہ پبلش ہوا ہے کہ ٹھٹھا کے قریب کشتی ڈوبنے سے لاپتہ ایک اور ماہی گیر کی لاش مل گئی ہے، لیکن ابھی تک 5 روز پہلے یہ ابراہیم حیدری سے فشرمین جو ہے وہاں سے گئے تھے، اور گہرے سمندر میں جانے والی آل اسد نامی کشتی تیز ہواؤں کی وجہ سے الٹ گئی تھی، اور حادثے میں کشتی میں سوار 45 فشرمین ماہی گیر جو تھے وہ ڈوب گئے تھے، جس میں سے جیو یہ کہہ رہا ہے کہ 31 کو بچا لیا گیا ہے، لیکن 14 ماہی گیر، ابھی تک 14 فشرمین ایسے ہیں کہ جن میں سے 4 کی لاشیں ملی ہیں اور باقی 10 لاپتہ ہیں۔ تو اس کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے، لیکن جو آغا رفیع اللہ انہوں نے جا کے یہ کہا ہے کہ جناب یہ نہیں ہو سکا اور کامیابی، تو آپ اس کے لیے جو آپ رابطہ کریں ان سے۔ اب دیکھیں جو غریب ہوتا ہے نا وہ اس لیے گئے ہیں اصل میں کہ کوئی بڑی اتھارٹیز ہوتی نا، کوئی ایسا اگر حادثہ ہوا ہوتا جس میں کہ کوئی ایسے لوگ ہوتے، کوئی منسٹر ہوتے یا کوئی اور ہوتے، تو اس کے لیے فوری طور پر رابطہ کر لیا جاتا ہے، لیکن انڈیا سے رابطہ کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو چلیں اگر ہم اسی کو ایگزامپل بناتے ہیں تو یہ ایک معاملہ ہے کہ جس میں یہ ایسا ہوتا رہتا ہے، دونوں طرف کی یہ جو پریکٹس ہے وہ جاری رہتی ہے کہ اس طرف کے فشرمین کبھی اس طرف آ جاتے ہیں اور پھر ان کو واپس بھیجا جاتا ہے، یا اس طرف کے لوگ جو ہیں وہ ایسی وہ جو ایک بارڈر لائن ہوتی ہے اس کو جب کراس کر جاتے ہیں یا دوسری طرف کے پانیوں میں نکل جاتے ہیں، تو دونوں طرف کی اتھارٹیز کو پتا ہے کہ یہ غلطی سے آ گئے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن اب یہ اس کے اوپر دیکھیں نا، اس میں آپ مدد لے رہے ہیں تو کیا آپ اور بہت ساری ایسی پاکستان کی ضروریات، اس کے اوپر آپ مدد نہیں لے سکتے، اس کے اوپر مدد نہیں لیں گے؟ اچھا مدد لینے کی تو بات ہی چھوڑیے، آپ تو کوآپریشن کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے نا، تو تعاون کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ اور پھر ٹریڈ کی تو ہم اکثر ہی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جناب ٹریڈ سٹارٹ کریں، ٹریڈ سٹارٹ نہیں کریں۔ اچھا وہ جو ٹریڈ سٹارٹ کرنے کا معاملہ ہے نا، وہ بھی غریب کا ہے، اس میں کسی امیر کو فائدہ نہیں ہونا، یہ میں آپ کو بتاؤں، کسی کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو غریب ہے پاکستان کا، اس تک سستی چیزیں پہنچیں گی۔
چیپ مٹیریل پہنچے گا, فوڈ آئٹمس چیپ پہنچیں گے, کیونکہ آپ سیدھے سیدھے انڈیا سے ہمسایہ سے ٹریڈ کر رہے ہوں گے. لیکن جو بڑے ہیں, بڑی اتھارٹیز ہیں, جن کا یہ مسئلہ نہیں, جن کا یہ ایشو نہیں ہے کہ جب وہ مارکیٹ جاتے ہیں, جب وہ بازار جاتے ہیں اور وہ ویجیٹیبلز خریدتے ہیں, وہ پیاز خریدتے ہیں اور پیاز کتنے روپے کلو مل رہا ہے, ان کو اس چیز سے غرض نہیں ہوتی. ان کے ملازمین, ان کے امپلائیز خرید کر لاتے ہیں, ان کے لیے گروسری کر کے آتے ہیں. وہ تو خود گروسری جو ہے وہ کرنے جاتے بھی نہیں ہیں, ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے. یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے. انہیں پتا ہے کہ پیاز جو ہے وہ 1000 روپے کلو مل رہا ہوگا تو وہ تب بھی وہ خرید لیں گے. یہ مسئلہ ہے, یہ پرابلم ہے ایک عام آدمی کی, ماسس کی, جو اگر پیاز 50 روپے کلو, 60 روپے کلو ہے, 70 روپے کلو ہے, تو وہ کہتا ہے کہ اس میں یہ 20 روپے اگر میرے بچ جائیں گے تو وہ میں کسی اور جگہ استعمال کر لوں گا. دیکھیں نا کیا حالات ہے, انفلیشن اس وقت کہاں پر جا رہی ہے. اور میں دیکھ رہی تھی کہ رمضان, جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے, بھائی واہ مسلمان, کیا بات ہے, سیلیوٹ ہے مسلمانوں کو, بھائی کیسے کمال کے ہیں کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے, روزے شروع ہوتے ہیں تو مہنگائی آسمانوں سے باتیں کرنے لگتی ہے. یعنی پہلے روزے سے پہلے جب آپ خریداری کرنے جاتے ہیں وہاں پر پاکستان میں, تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہر چیز کی قیمت زیادہ ہوگی, اور ایسے ہی ہوتا ہے. فروٹ سے لے کر ویجیٹیبلز تک, اناج تک, گیہوں تک, جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں, کیونکہ دکانداروں کو پتا ہے, ان مسلمانوں کو پتا ہے کہ جو وہ بیچ رہے ہیں کہ یہ تو لینے ہی لینا پائیں. ان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو کوئی اب ہے ہی نہیں اس کے علاوہ چارہ, کہ غریب نے بھی روزہ رکھنا ہے اگر, تو اس نے جو ہے وہ اپنی سحری جس چیز سے کرنی ہے تو آٹا تو لے گا ہی لے گا, تو آٹے کی قیمت زیادہ, جو چیز ویجیٹیبلز, سبزی کھا لے گا, دال کھا لے گا, خیر اب تو دال اور سبزی بھی کتنی مہنگی ہیں, تو دالوں کی قیمتیں زیادہ, وہ کوئی ایک فروٹ تو چاہیے ہی ہوگا, تو چلو شربت بنانے کے لیے شربت کی بوتل, ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. تو اسی لیے میں نے سلیوٹ کیا مسلمانوں کو, پاکستان کے مسلمانوں, بھائی کیا بات ہے, جس طریقے سے آپ ویلکم کرتے ہیں رمضان کو اپنی قیمتیں بڑھا کے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ خرید ہی نہ سکے, اور بھوکے پانی سے جو ہے وہ روزہ رکھیں بھی اور کھولیں بھی. تو یہ تو کیا بات ہے. دیکھیں اس کو کہتے ہیں نا دنیا میں سب سے اچھی قوم جو ہے وہ, تو دیکھیں آپ کتنی اچھی, آپ کی اچھائی تو نظر آتی ہے رمضان سے ایک دن پہلے, سر صحیح معنوں میں اچھائی نظر آتی ہے آپ کی. تو یہ دیکھیں میرا جو ٹاپک تھا میں کدھر نکل گئی, وہ اس لیے کہ رمضان سٹارٹ ہوا ہے, روزے سٹارٹ ہوئے ہیں, تو وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ میں دیکھ رہی تھی نا, کیونکہ ابھی میں آپ کو خبر بتائی دیتی ہوں, کوئی ایسی بات نہیں, میں اپنے پاس سے یہ کوئی بات نہیں کر رہی ہوں. یہ جناب, اچھا پہلے جو ہے میں آپ کو وہ جو پچھلی والی خبر تھی اس کا ذرا ایک اس کا کلائمیکس جو ہے یا اس کو ریپ اپ کر لیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی جاری جو ڈیکلیریشن سامنے آیا ہے, اس کے مطابق پاکستان نیوی کے تعاون سے 4 ماہی گیروں کی لاشیں تلاش کر لی گئی ہیں, اور 100 گھنٹے سے زیادہ ایفرٹس کی گئی ہیں, اور اس کے بعد جو ان کی لاشیں ہیں وہ ہجامڑو کریک سے ملی ہیں. اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا کہنا ہے کہ نیوی اور مقامی ماہی گیروں کے تعاون سے لاپتہ اور بھی جتنے بھی مسنگ ہیں فشرمین, ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے. تو 100 آورز پاکستان نیوی ایفرٹس کرتی رہی ہے, جدوجہد کرتی رہی ہے, اور ایک 100 گھنٹے کی کوششوں کے بعد جو ہے وہ 4 ماہی گیروں کی لاشیں ملی ہیں, اور ان کو ان تک پہنچایا گیا. بڑے افسوسناک صورتحال ہے یہ, اس طرح کے جو غریب غربا ہیں وہ بس اسی طریقے سے بیچارے مر جاتے ہیں. تو جناب میں آپ کے پاس نا ذرا آتی ہوں واپس, رمضان قریب آتے ہی کیا ہوا ہے پاکستان میں, جو میں ابھی بات کری تھی. رمضان قریب آتے ہی گراں فروشوں کی من مانی پھل اور سبزیوں کی قیمت آسمان کو چھونے لگی, اور اس میں پیاز 250 سے 250 سے 300 روپیز, ٹماٹر 200 روپے, آلو 60 روپے سے 80 روپے, ہری مرچ 300 سے 500 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی. یعنی ہری مرچ 300 روپے کلو تھی تو وہ 500 روپے کلو ہو گئی, اور آلو 60 روپے کے کلو تھے تو 80 روپے کلو ہو گئے, ٹماٹر جو ہیں وہ 200 روپے کلو مل رہے ہیں, اور پیاز 250 سے 300 روپے کلو ہو چکا ہے. سیب, ایپلز 300 سے 600 روپیز پہ چلے گئے ایک دن کے اندر. روزے سے پہلے روزے سے ایک دن پہلے 300 روپیز سے 600 روپیز کلو. میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ غریب کو سیب نہیں کھانے دیں گے, غریب کو پھل نہیں کھانے دیں گے یہ رمضان کے مہینے میں. یہ ہے مسلمانوں کی خصوصیت. تو سیب, ایپلز ڈبل پرائس پر چلے گئے. کوئی ہے دیکھنے والا سر پاکستان میں, کوئی ہے دیکھنے والا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور کیلا 150 سے 200 روپے کلو چلا گیا ہے. کنو 400 سے 600 روپے
फी दर्जन में दस्तयाब हैं। कराची और में फलों और सब्जियों की कीमत बढ़ने से शहरी परेशानी का शिकार हैं। ये है सिचुएशन कराची की, मैं आपको बता रही हूँ। और कराची के एम्प्रेस मार्केट में सब्जियों और फलों के नर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। शिमला मिर्च 600 रुपए किलो, प्याज 230 और लेमन्स 480 480 रुपए फी किलो के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। और जो रेट लिस्ट है और कमिश्नर के जो ऑर्डर्स हैं उसको हवा में उड़ा दिया गया है। वो कहते हैं कि चीजें मंडी से ही महंगी आ रही है, हम क्या करें। वो मंडी वालों ने भी अपनी मंडी लगाई हुई है, वो भी महंगे दामों बेच रहे हैं। और इस सिलसिले में जो रमजान पैकेज की दरख्वास्त करते हुए अवाम तिल मिला उठी और वो कह रही है कि खुदारा कुछ कीजिए। तो जनाब ये है। और 137 जो है इस सिलसिले में उन लोगों पे जुर्माना आयद किया गया। कोई फायदा नहीं जुर्मानों का, वो जुर्माने का कुछ दे देंगे हिस्सा निकाल के। 8 लाख रुपए जो 137 सेलर्स पे किया, तो 8 लाख में से 1 लाख वो दे देंगे रिश्वत का। वो क्या कहते हैं कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला जहन्नुमी है। किलाहुमा फिन्नार को ये वाली है ना आयत, तो वो यही है। उनको जहन्नुम नहीं याद अभी, वो कह रहे हैं कि पाइन अभी ये जो पेट का दोजख जहन्नुम है उसको भरो, बाकी खैर है बात की। इजाजत दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होती है।